السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ وحبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم، ونحن علی ذلک ما قال من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز بزرگوں، دوستوں اور عزیز بچوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مبارکہ کے ٹکڑے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس پر گفت و شنید سے قبل میں عرض کروں گا کہ آئیے ہم اور آپ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت مآب میں درود پاک پڑھنے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا ملجانا ماوانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز اس بات سے کرتا ہوں کہ متعدد کتابوں میں یہ بات مذکور ہے، لکھی ہوئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کوہ طور پر اللہ رب العزت سے ایک سوال کیا تھا کہ بار الہ مجھے اس بات کا اندازہ کیسے ہو، مجھے اس بات کا یقین کیسے ہو کہ تو مجھ سے ناراض ہے۔ سوال بہت اہم ہے کہ اے اللہ، میں اس بات کا پتہ کیسے لگاؤں کہ تو مجھ سے ناراض ہے؟ ہمیں کیسے اس بات کی خبر ہو کہ تو مجھ سے بہت ناراض ہے؟ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ سے فرمایا تھا، اے موسیٰ، جب بے وقت بارش ہو تو سمجھ لینا میں تم سے ناراض ہوں۔ اے موسیٰ، جب تم پر جاہل قوموں کو حاکم بنا کر مسلط کر دوں تو سمجھ لینا میں تم سے ناراض ہوں، اور جب میں کنجوس اور بخیلوں کے ہاتھ میں دولت دے دوں تو سمجھ لینا میں تم سے ناراض ہوں۔ یہ تین باتیں بہت اہم ہیں جو کوہ طور پر حضرت موسیٰ کو اللہ رب العزت نے بتائی تھی بزرگوں۔ توریت میں بھی یہ بات مذکور ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے بھی اس بات کو دہرایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں اس بات پر مہر لگاتا ہوں کہ حضرت موسیٰ نے اللہ سے سوال کیا اور اللہ نے اس کا یہ جواب دیا۔ سوال تھا، اے اللہ، تیرے ناراض ہونے کا ہمیں یقین کیسے ہو؟ جواب ملا، موسیٰ، بن موسم برسات ہو تو میں تم سے ناراض، جاہل قوم کو تم پر میں حاکم بنا کر مسلط کر دوں تو میں تم سے ناراض، میں بخیلوں اور کنجوسوں کے ہاتھ میں اگر دولت دے دوں تو میں تم سے ناراض۔ یہ تین باتیں اپنے ذہن میں رکھیے، اور میں اس بات سے متفق ہوں کہ یہ تینوں باتیں آج کے وقت میں موجود ہیں۔ شاید آپ میں سے کوئی ہماری اس بات سے اتفاق نہ رکھتا ہو، مگر میں اس بات سے اتفاق رکھتا ہوں کہ یہ تینوں باتیں آج کے وقت میں موجود ہیں۔ بن موسم برسات ہو جاتی ہے صاحب، ہمارے اوپر جاہل قوم مسلط ہو گئی ہے۔ آج حکومت کون کر رہے ہیں؟ چرواہے ہیں، جن کے پاس نہ تعلیم ہے، نہ تہذیب ہے، نہ ادب ہے، نہ تمدن ہے، نہ بولنے کا ڈھنگ ہے، نہ بیٹھنے کا طریقہ ہے، نہ کھانے کا شعور ہے۔ آج ایسے لوگ ہمارے سلوں پر حاکم بن کر بیٹھ گئے، اور مال کیسے لوگوں کے ہاتھ میں ہے؟ دیکھیے، مال ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو مال کو جمع کرنا جانتا ہے، مال کو غریبوں پر خرچ کرنا نہیں جانتا۔ غریبوں کا خون چوس چوس کر کے خود کو تو دھنا سیٹ بنانا جانتا ہے، لیکن کسی غریب کی مدد کر کر کے اس کی بھوک کو مٹانا نہیں جانتا ہے۔ میرے اتفاق میں یہ بات ہے کہ یہ تینوں چیزیں ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، اگر واقعی یہ سبب اللہ کی ناراضگی کا ہے، اور اللہ کے ناراض ہونے کو اگر ہم اس انداز سے جان سکتے ہیں، تو
تو ہمیں ذرا سا خیال کرنا ہوگا کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا وہ رب ہم سے کیسے ناراض ہو گیا؟ جو ایک طرف کہتا ہے کہ میں ستار ہوں، میں تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہوں، آج وہ ہم سے کیوں کر ناراض ہے؟ جو کہتا ہے کہ الرحمن الرحیم، میں مہربان بھی ہوں، رحم کرنے والا ہوں، آج وہ رحم کرنے والا رب ہم سے کیسے ناراض ہو گیا؟ 70 ماہ سے زیادہ محبت کرنے والا رب ہم سے کیوں کر ناراض ہو گیا؟ ایک بات تو سمجھنی پڑے گی کہ کہیں پر ہم سے ایسی چوک ہوئی ہے جو ہم سے نہیں ہونی تھی۔ ہم نے اللہ کی کسی ایسی بات کا انکار کر دیا، یا کسی ایسی بات پر ہم نے غور نہیں کیا جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں کئی جگہوں پر فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ نے یہ بات ہمیں ٹھوک بجا کر کے بتا دی ہے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، لیکن آج بدقسمتی یہ ہے کہ ہم انسان آج اسی شیطان کے ساتھ دوستی کر بیٹھے ہیں۔ آج ہم نے اپنے دشمن سے دوستی کر لی ہے، اور مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ دشمن کا دوست ہوتا ہے یا دشمن؟ بولیے آپ، دشمن کا دوست ہوتا ہے یا دشمن؟ دشمن ہوتا ہے نا۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تم نے اگر شیطان سے دوستی کر لی ہے، مطلب یہ کہ تم بھی دشمن ہو۔ اب تم کس کے دشمن ہو گئے؟ اللہ کے دوست کے دشمن ہو گئے۔ اللہ کے دوست کے تم دشمن ہو گئے، کیونکہ تم شیطان جو کہ تمہارا کھلا ہوا دشمن تھا، تم اس کے دوست بن گئے۔ اب دو آدمی کا تقابل ہے، دو آدمی کا مقابلہ ہے، اللہ کے دوست کا اور شیطان کے دوست کا۔ شیطان کا دوست اللہ کے دوست کا دشمن ہے، کیونکہ شیطان کھلا ہوا دشمن ہے تو شیطان کا دوست بھی کھلا ہوا دشمن ہی ہوگا۔ تو ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ کیا واقعی ہم اس شیطان کے دوست تو نہیں ہو گئے؟ اگر کبھی اس بات کا اندازہ لگانا ہو تو انفرادی طور پر، انڈیویجولی، تنہا، اکیلا، فردن، اس بات کو سوچنے کی کوشش کیجئے کہ صاحب کہیں واقعی ہم شیطان کے دوست تو نہیں ہیں؟ تو ذرا جب آپ اپنا اندازہ کیجئے گا تو آپ کو احساس ہوگا لگتا تو ہے، کیونکہ آذان ہوتی ہے تو ہمارے پیر مسجد کے بجائے کہیں اور بڑھتے ہیں۔ لگتا تو ہے کہ میری دوستی شیطان سے ہو گئی۔ بھئی اگر آپ کی دوستی شیطان سے نہ ہوتی تو آپ شیطان کے کہنے پر مسجد نہ آتے؟ شیطان کہتا مت جاؤ مسجد اور آپ نہیں جاتے ہیں، تو آپ نے بات کس کی مانی؟ اللہ کہہ رہا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن ہم کدھر جا رہے ہیں؟ چائے خانے کی طرف۔ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ برائی کی طرف۔ بات صاف ہو گئی کہ ہم نے شیطان سے دوستی کر رکھی ہے، کیونکہ اذان کی آواز آتی ہے اور ہم مسجد نہیں جاتے، اور یہ کون چاہتا ہے؟ شیطان چاہتا ہے۔ رمضان آتا ہے، روزہ تو رکھتے ہیں مگر دل پر بوجھ لے کر، 30 دن کیسے کٹے گا؟ پیاس لگے گی تو کیا ہوگا؟ اچھا کھانا نہیں ملے گا تو کمزوری آ جائے گی، محلے والے کیا کہیں گے، امی کیا کہیں گی، بیوی کیا کہے گی، بیٹا کیا کہے گا؟ یہ سوچ کر کے ہم روزہ رکھتے ہیں، دلوں پر بوجھ رکھ کر۔ آپ کو اس وقت احساس ہونا چاہیے کہ آپ کی دوستی شیطان سے گہری ہوتی چلی جا رہی ہے۔ صدقہ کی اگر بات آئے تو ہم اپنے پاکٹ کو ٹٹولتے ہیں کہ سکہ ہے یا پھر روپیہ ہے، صدقے میں بخالت ہے۔ اس وقت آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ کی دوستی کس سے ہو گئی ہے؟ بولیے، شیطان سے ہو گئی ہے۔ کسی انسان پر ظلم کیا جا رہا ہے، تماشا بین بنے تماشا دیکھ رہے ہیں، مگر اسے ظالم کے ہاتھ سے نہیں چھوڑا رہے۔ اگر ایسی آپ کی سوچ ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ نے کس سے دوستی کر لی ہے؟ بولیے، شیطان سے کر لی ہے۔ یہ تو انفرادی طور پر میں نے آپ کو سمجھایا کہ اگر آپ
تنے تنہا انڈیویجولی اکیلی اگر اپنے بارے میں سوچئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ اگر ہم سے ناراض ہے اور یہ تینوں باتیں اگر ہمارے درمیان ہیں تو لگتا تو یہی ہے کہ ہم نے شیطان سے دوستی کر لی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں جو میں نے آپ کو دی ہیں۔ اب ذرا سا آ جائیے اجتماعیت پر۔ من جملے جو ہماری برائیاں ہیں، یہ تو تنے تنہا میں نے آپ کو سکھائی اور بتائیں۔ اب ذرا سا آپ اجتماعیت پر آئیے کہ ہم جمع ہو کر کے جو گناہ کرتے ہیں، ہم اکٹھے ہو کر کے جو گناہ کرتے ہیں، یا ان گناہوں کو دیکھ کر ہم مون دھارن کیے رہتے ہیں، ذرا سا اس گناہ پر بھی آئیے۔ ایک بات مجھے بتائیے گا بڑی ایمانداری کے ساتھ، واقعی اگر آپ کا بھائی ہے، آپ کا اپنا بھائی ہے، اور آپ کے دل میں اس کے لیے ذرا سی بھی محبت ہے، کوئی اگر اسے مارتا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ بولیے، کیا کریں گے آپ؟ جائیں گے نا آپ اس کی مدد کو، یا اسے آپ ویسے ہی چھوڑ دیں گے؟ کیوں گئے آپ؟ محبت تھی آپ کے دل میں اپنے بھائی کے لیے۔ چلیے، شاید آج کل یہ مثال دینا بھی بہت مشکل معلوم ہوتا ہے، کیونکہ آج کے وقت میں سب سے بڑا دشمن سگا بھائی ہے لوگوں کا۔ جب تک شادی نہیں ہوتی ہے وہ بھائی ہوتا ہے، شادی ہو گئی تو گتیا ہو گیا، وہ تو پرایا ہو گیا صاحب۔ یہ مثال دینے میں مجھے ہچکچاہٹ ہو رہی ہے۔ چلیے ایک مثال دیتا ہوں آپ۔ کسی کی ماں کے سامنے اگر اس کی ایک اولاد کو مارے اور دوسری اولاد کھڑے ہو کر کے تماشا دیکھتی رہے، ماں کیا کرے گی؟ مجھے بتائیے، کیا کرے گی ماں؟ چھوڑائے گی اپنے بچے کو، اور دوسرا جو تماشا بین تھا، کھڑے ہو کر کے تماشا دیکھ رہا تھا، اس پر وہ ناراض ہوگی، غصہ کرے گی، اس پر وہ قہر بن کر کے برسے گی۔ آپ میری بات سے متفق ہیں یا نہیں ہیں؟ بولیے نا، ہیں میری بات سے متفق؟ اتفاق رکھتے ہیں اس مثال سے؟ اگر آپ اتفاق رکھتے ہیں تو اب میں آپ کو آگے لے کر چلتا ہوں۔ کشمیر کی وادیوں میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ کشمیر کی حاملہ ماؤں کے پیٹ چیرے جاتے ہیں اور بچوں کو نکال کر کے جانوروں کو کھلایا جاتا ہے؟ کیا آپ کے علم میں یہ بات نہیں ہے؟ آپ کا بھائی ہے نا وہ، آپ کی بہن ہے نا وہ، آپ تو تماشا دیکھ رہے ہیں یہاں سے، اور وہ جو 70 ماہ سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے ایک بندے پر ظلم ہو رہا ہے اور دوسرا کھڑے ہو کر کے، بولیے، تماشا دیکھ رہا ہے۔ جی صاحب، یہ اجتماعیت والی گناہ ہے، میں اس کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ کیا آپ نہیں جانتے ہیں کہ نوجوانوں کو بے وجہ اٹھایا جا رہا ہے اور 14 سال 20 سال 25 سال کے لیے جیل میں ڈالا جا رہا ہے؟ ناخن اس کے اکھاڑے جا رہے ہیں، اس کے سینے پر پتھر رکھا جا رہا ہے گرم گرم، اسے کھولتے ہوئے پانی میں آدھا سے زیادہ ڈبایا جا رہا ہے۔ کیا آپ کے علم میں یہ ساری باتیں نہیں ہیں؟ ایک بندے پر اتنا ظلم ہے اور آپ ہیں کہ تماشا بین بنے بیٹھے۔ میرے بھائی، ہم تو وہ لوگ ہیں کہ وہ تو غیر ہو کر کے ہم پر یہ ظلم کر رہے ہیں، ہم تو اپنے ہو کر اپنوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اپنا بھائی اپنے بھائی کی سپاری دے رہا ہے کہ اس کو جان سے مار دو، اپنا بھائی اپنے بھائی کے لیے کورٹ میں جا رہا ہے کہ اس کو کس طریقے سے جیل بھیجا جائے، اس کے ساتھ کس طریقے سے برائی کا معاملہ کیا جائے۔ تمہیں کیا لگتا ہے 70 ماہ سے زیادہ پیار کرنے والا وہ رب تمہاری ان حرکتوں پر خاموش رہے گا؟ بولیے نا، آپ کو یہی لگتا ہے؟ صاحب، ایک ماں اگر ہو تو ایک بیٹے پر ظلم ہو اور دوسرا کھڑے ہو کر کے تماشا دیکھے، ماں اس چیز کو برداشت نہیں کرے گی۔ آپ نے کیسے سوچ لیا کہ اللہ اسے برداشت کرے گا؟ ہم نے تو اس کی قہاری کو دعوت دی ہے، ہم نے تو اللہ کے غضب کو دعوت دی ہے، ہم نے تو اللہ کے غضب کو بلایا ہے خود اپنے سروں پر، اور اللہ نے غضب اتارا کرونا وائرس کی شکل میں۔ وہ لوگ جو کسی کی موت پر ہنستے تھے، جو کسی کا چین اور سکون چھین کر کے زندگی سمجھا کرتے تھے، وہ لوگ جو کسی کی کوکھ کو اجاڑ کر کے خوشیاں مناتے تھے،
آج اللہ رب العزت نے انہی لوگوں کے گھر میں ماتم کا ماحول پیدا کیا۔ جس طریقے سے کشمیر کی مائیں اپنے بچوں کو مرتا ہوا دیکھتی تھی، کچھ نہیں کر پاتی تھی، کرونا وائرس میں ایسا ہی ہوا کہ بہت سی مائیں ایسی تھیں جنہوں نے اپنے جوان بچوں کو مرتا دیکھا مگر کچھ نہ کر سکی۔ اللہ نے سبق سکھایا، اللہ نے بتایا۔ وہ لوگ جو کسی کے بیوہ ہونے پر خوشیاں مناتے تھے، اللہ نے ان کی بیویوں کو بیوہ کر دیا۔ وہ لوگ جو کسی کے بے اولاد ہونے پر خوشیاں مناتے تھے، اللہ نے ان کی نسل کاٹ دی، ان کے نسلوں کو اللہ رب العزت نے روک دیا، ایک وبا کے ذریعے، ایک چھوٹے سے بلا کے ذریعے۔ کبھی آپ نے سوچا ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ ہم نے اللہ رب العزت سے دشمنی کر لی ہے۔ اور دوستی کس سے کی ہم نے؟ بولیے، شیطان سے دوستی کی۔ ہمیں اس بات پر غور کرنا پڑے گا، ان دو باتوں پر ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ اگر ہم نے انفرادی یعنی تنے تنہا اگر شیطان سے دشمنی کی ہے یا شیطان سے دوستی کی ہے، اس بات کا حساب ہمیں لگانا ہوگا۔ اجتماعیت کے ساتھ ہم نے شیطان سے دشمنی کی ہے یا دوستی کی ہے، ہمیں اس بات کا اندازہ لگانا ہوگا، تب کہیں جا کر ہم ایک صحیح راستے پر آئیں گے۔ میں نے وہ برائیاں تھی جو ہمارے سماج میں ہوتی ہیں اور ہمارے سماج میں پائی جاتی ہیں، اس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اور سامنے رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ بزرگوں اور دوستوں، یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ آج 70 ماہ سے بھی زیادہ پیار کرنے والا اللہ ہم پر کیوں قہر بن کر برس رہا ہے، اس بات پر غور کر لیجئے گا۔ اس لیے کہ ہم نے شیطان کو اپنا دوست مان لیا ہے، ہم نے رحمان سے دوستی ختم کر لی ہے۔ ہم انفرادی ہو یا اجتماعی طور پر ہو، ہم اللہ کے بندوں پر ظلم کرتے ہیں، ہمیں یہ ماننا پڑے گا۔ ظلم نہیں کرتے تو کم سے کم ظلم دیکھ کر خاموش ضرور رہتے ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، میں نے مثال کے ذریعے آپ کو یہ بات سمجھا دی ہے، اپنے ذہن میں اس بات کو ڈال لیجیے۔ اب میں آخری بات کی طرف اور اپنی بات کو سمیٹنے کی طرف آتا ہوں۔ ایک بات یاد رکھیے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں، میں اس حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا کی عزت کی قسم، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ تمہارے سروں پر تمہاری برائیوں کی وجہ کر ظالم بادشاہ مسلط نہ کیا جائے۔ تمہارے سروں پر کون مسلط نہ کیا جائے؟ بولیے، ظالم بادشاہ جو ظلم کرنے پر ہنسے گا، یا اگر کسی پر ظلم ہو جائے اس کے اشارے پر تو وہ خاموش رہے گا۔ ہمارا ملک اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ ہمارے ملک میں یہ چیز ہو رہی ہے، اشارے پر چیزیں ہو رہی ہیں اور کہیں ضرورت سے زیادہ ہو رہی ہے۔ آج تریپورہ جل رہا ہے مگر یہاں کا پی ایم ایک لفظ بولنے کو تیار نہیں ہے۔ کشمیر میں مسلمانوں کو جلایا گیا، یہاں کا پی ایم ایک لفظ بولنے کو تیار نہیں ہوا۔ سی اے این آر سی کے نام پر پورا اڑیسہ آسم جلا مگر یہاں کا پی ایم ایک لفظ نہیں بولا۔ پورے ملک میں دنگے فساد ہوئے، پوری دلی جلا دی گئی، یہاں کا پی ایم ایک لفظ نہیں بولا۔ اس کا نہ بولنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ ظالم اس ظلم میں خود حصے دار ہے۔ یہ ہر کوئی کہتا، یہ میں نہیں کہہ رہا، اپوزٹ سیاسی پارٹیاں بھی یہی بات کہتی ہیں، اور یہ بالکل لگتی ہوئی بات ہے کہ صاحبو اگر کوئی برائی پر نہ بولتا ہو، مطلب یہ کہ وہ برائی میں خود شامل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک تمہارے سروں پر ظالم بادشاہ مسلط نہ کر دیا جائے۔ اور یاد رکھنا، یہ تو جاہل بھی ہوں گے، ظالم بھی ہوں گے، اور ان کے جو وزراء ہوں گے، منتری ہوں گے، یہ سب بد کردار ہوں گے۔ بد کردار کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ جی، بد کردار کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ نہ ان کی بولی اچھی ہوگی، نہ ان کے رہن سہن اچھے ہوں گے، اور عورتوں کے معاملے میں یہ فیلئر ہوں گے، دولت کے معاملے میں یہ لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کریں گے، ایسے لوگوں کو بدکار کہتے ہیں۔ اور آپ میں کا ہر آدمی جانتا ہے کہ آج ہندوستان میں میجورٹی میں جو پارٹی ہے، جن کی سرکار ہے، ان کے منتریوں کے حالات کیا ہیں؟ کیا وہ بد کردار ہیں یا نہیں ہیں میجورٹی میں؟ یہ میرے رسول نے کہا تھا 1450 سال پہلے، اور آج یہ چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایسا دور تمہیں ملے
تو اس وقت ایک کام کرنا، لوگوں تک بھلائی پہنچانا اور لوگوں کو برائی سے روکنا، وگرنہ اس روئے زمین پر کوئی اللہ اکبر کہنے والا نہیں رہے گا۔ اور جب ایسا وقت آئے اور اگر تم نے بھلائی کا حکم نہیں دیا، لوگوں کو برائی سے نہیں روکا، تو یاد رکھنا نیک لوگ بھی اگر دعائیں کریں گے تو اس وقت دعائیں سنی نہیں جائیں گے۔ خانہ کعبہ میں دعا ہو رہی ہے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، کیا ہو گیا صاحب؟ مسجدوں میں دعا کرتے ہیں رو رو کر کے، رمضان میں کر رہے ہیں، شب برات میں کر رہے ہیں، شب قدر میں کر رہے ہیں، نہیں سنی جا رہی ہے دعا۔ ہر جگہ پر مسلمانوں کو جلایا جا رہا ہے، مسلمانوں کے گھروں میں آگ لگایا جا رہا ہے، مسلمان کی ماؤں کو بے اولاد کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی بیویوں کو بیوہ کیا جا رہا ہے۔ کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا ہماری دعائیں کیوں نہیں سنی جا رہی؟ کیونکہ میرے رسول نے کہا تھا یہ وہ دور ہوگا جب لوگ بھلائی کا حکم دینا بند کر دیں گے اور برائی کے خلاف آواز اٹھانا بند کر دیں گے۔ آج یہی حال ہے ہمارا اور آپ کا، یہی حال ہے۔ جو قوم بھلا اور برا خود نہیں جانتی ہو وہ دوسروں کو کیا سکھائے گی اور روکے گی؟ صاحب اس بات کو آپ مجھے بتا دیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت قائم ہوگی اور اللہ کا شدید ترین عذاب اس وقت اترے گا جب تم میں سے لوگ کسی کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں گے اور ہاتھ پکڑ کر اس کو ظلم کرنے سے نہیں روکیں گے۔ یاد رکھنا اس وقت قیامت آئے گی اور تم پر اللہ کا بہت بڑا عذاب اترے گا جسے تم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اگر ہم اللہ کے رسول کی ان حدیثوں کو پڑھیں اور دوسری طرف موجودہ حالات کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم کس دور میں داخل ہو چکے ہیں اور ہم پر یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں۔ ہمارے اندر دو بہت بڑی برائی گھس گئی۔ پہلی بڑی برائی کہ ہم نے اللہ کے سب سے بڑے دشمن سے دوستی کر لی ہے، اور وہ کون ہے دشمن؟ شیطان۔ ہم نے اس کی پیروی شروع کر دی، اللہ کو چھوڑ دیا۔ اور دشمن کا دوست دشمن ہوتا ہے، یہ چیز میں نے آپ کو بتا دی۔ اور دوسری جو اہم بات ہے بزرگوں، جب تک آپ خود بھلائی نہیں جانو گے کسی تک بھلائی کیسے پہنچاؤ گے؟ آپ خود برائی کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہوگا تو کسی کو آپ برا کرنے سے کیسے روکو گے؟ آپ نہیں کر پاؤ گے۔ ان چیزوں کو جاننا ہوگا۔ ہمارے معاشرے، ہمارے سماج میں آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں جائیے کشمیر میں جا کر کے آپ منصف بن جائیے، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جائیے اور جا کے فلسطین میں آپ منصف بن جائیے۔ صاحب آپ کے پاس تو بہت ساری اپرچونٹی ہے، مت جائیے آپ اتنی دور، آپ اپنے ہی گھر میں بیٹھ جائیے نا۔ چار بھائی آپس میں اگر ایک ہیں تو بہت اچھی بات، نہیں ہے ان کے درمیان انصاف کر دیجئے نا، آپ خود کے بھائیوں کے درمیان انصاف کر دیجئے نا، آپ یہی بھلائی کا حکم دینا ہو جائے گا۔ کوئی بھائی اگر کسی بھائی کا حق مار رہا ہے ہاتھ پکڑ کے روکیے، آپ نہیں مارو حق، اللہ کے ہاں جواب دینا ہوگا۔ یہ ہو جائے گا برائی سے روکنے کا معاملہ۔ آپ اپنے گھر سے شروع کیجئے، میں آپ کو کشمیر اور فلسطین نہیں بھیج رہا ہوں کہ آپ وہاں جا کر کے یہ سارے کام کیجئے، آپ اپنے گھروں سے ان چیزوں کو شروع کیجئے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ آواز گنبد خضرا تک جا کر کے ٹکرائے گی، یہ آواز خانہ کعبہ تک جا کر کے ٹکرائے گی، اور جب وہاں آواز پہنچتی ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت مچل جاتی ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اپنے بندوں پر مہربانیاں کرنے لگتی ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اپنے گھروں سے انقلاب لائیے، شیطان کی دشمنی پر توبہ کیجئے، رحمان کی دوستی کی طرف بڑھیے۔ شیطان کی دشمنی کو مانیے، ایکسیپٹ کیجئے، وہ ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، ہم اس کی دوستی ہرگز ہرگز نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے، آمین بجاہ سید المرسلین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔